عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء هو شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى صدر العلا كهف الورى دافع الملاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته وخلفائه وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. شاعر اسلام حضرت الحاج مبارک حسین مبارک کو آپ نے سماعت کیا. شاعر اسلام جناب الفت نوری کو آپ نے سماعت کیا. استاد الشورا صاحب داور سند ہو گئی. نعت محبوب داور سند ہو گئی. فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ سا آسی بھی دامان رحمت میں ہے. مجھ سا آسی بھی دامان رحمت میں ہے. یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. جب دکھایا گیا ان کا جلوہ مجھے روشنی سے منور لحد ہو گئی. اور حضرت سید نصیر الدین نصیر گولڑا شریف علیہ رحمہ کہ یہ نعت کے چند اشعار جو عشق رسول سے لبریز ہیں میں پیش کروں خود کو تیار کرنے کے لیے کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے. میں جو چاہوں گا خود کو تیار کریں اور تصور میں میدان محشر کو رکھیں اور رحمت مصطفیٰ کو رکھیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. وہیں پہ رک گئی ایک بار گردش دورہ. وہیں پہ رک گئی ایک بار گردش دورہ جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے. اور اس شعر پہ تو پوری محفل انشاءاللہ بے چین اور بے قرار ہو جائے گی کہ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو. درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. اور ایک شعر ماں بہنوں کے حوالے سے توجہ چاہوں گا کہ جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو. جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے. سبحان اللہ سبحان. جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے. علماء انشاءاللہ اس شعر سے زیادہ محظوظ ہوں گے کہ طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا. طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا. حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے. حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے. بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اسے نہلاتے. کیوں؟ بچے کو زندہ رہنا ہے اس لیے آپ نے نہلایا ہے. لیکن اگر انتقال ہو گیا کسی کا، روح قبض سوری سے پرواز کر گئی، پھر بھی آپ غسل دے رہے
اسے کیوں نہلا رہے؟ بچہ پیدا ہوا، آپ نے غسل دیا، آپ نے نہلایا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے زندہ رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن جو انتقال کر گیا اسے تو قبر کی منزل میں ہی جانا ہے، مٹی ہی مٹی ہے، پھر نہلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت اس لیے ہے کہ قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ اور یہ شعر بھی سماعت کریں گے، وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ شراب شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، شراب حرام ہے نا بھائی؟ یہ نیپال میں تو یہ مشہور ہے کہ سورج ہست نیپال مست، لیکن یہ کسی اور کی بات ہوگی، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں اور شراب حرام ہے۔ نوجوانوں غور کرنا، حرمت شراب کے تعلق سے بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ خوبصورت وجہ اس شعر میں سید پیر نصیر الدین نصیر نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کی ہے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن نے لڑکھڑا کے چلے، کہ پل صراط پہ مومن نے لڑکھڑا کے چلے۔ اور آخری شعر جو مجھے بے حد پسند ہے تو پیش کرتا ہوں، آپ موبائلوں میں نوٹ کرو، ریکارڈ کرو یا نہ کرو، اپنے اپنے دلوں میں ضرور ریکارڈ کر لینا کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ صدر اجلاس، مند اخلاص، پیر طریقت، رہبر شریعت، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ، میں مرید تاج الشریعہ ہوں، یہاں خلیفہ تاج الشریعہ ہے۔ علامہ شاہ مفتی محمد رضا صاحب قبلہ بکرہ شریف پوری شان صدارت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ مصباحی، حضرت مولانا عظمت رضا صاحب، اور کس کس کا نام لوں میں، کس کس کو چھوڑ دوں؟ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ اس وقت تقریب کے لیے یہ 12:30 بجے کا وقت بہت مناسب ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے اور اس ٹائم کا پورا احترام کیا جائے اور اس کی قدر کی جائے، درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ کسی سی ایم کے نام پہ نہیں اٹھوایا، کسی پی ایم کے نام پہ نہیں اٹھوایا، حالانکہ ایم ایل اے صاحب آ گئے، لوگوں نے کہا ایم ایل اے صاحب زندہ باد، ایم ایل اے صاحب زندہ باد۔ آیا کوئی ودھائک صاحب زندہ باد، منتری صاحب زندہ باد، آ گیا کوئی ایم پی، ہاتھوں کو اٹھا کر کہا ایم پی زندہ باد، ہمارا ایم پی زندہ باد۔ تو نیتاؤں کے سپورٹ میں آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور تائید کرتے، سپورٹ کرتے ہیں۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہاتھ نیتاؤں کے سپورٹ میں اٹھیں گے اس کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو ہاتھ مصطفیٰ کی محبت میں اٹھیں گے اس کی حفاظت ہوگی، میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی۔ اور ہم اس ذات کے نام پر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جس ذات کے دستے کرم کا معجزہ یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس
حضرت علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ یہ چائے روک دی جائے، چائے روک دی جائے، بالکل بیٹھ جائے اب چائے بات میں، چائے بات فضائل اور ان کی عظمت کے حوالے سے پوری کائنات اس بات کو تسلیم کرتی ہے جس بات کو مرشد کریم ماہر تحقیقات فقہیہ، عالم تحقیقات حدیثیہ، نائب خیر البریہ، حضور تاج الشریعہ، عالم العلماء، افضل الفضلاء، سیدی و سندی و مرشدی علامہ شاہ مفتی اختر رضا خان اظہری علیہ رحمت الرضوان نے یوں فرمایا مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، آپ کی طلب کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ میرے نبی کی حقانیت اور میرے نبی کی فضیلت کے تعلق سے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ دیکھیے یہودیوں کا ڈاکٹر ہے، یہودیوں کا ڈاکٹر، کو کم رکھیں، آواز صاف صاف آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ آ رہی ہے تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ صاحب مزار روشن ضمیر صاحب حضرت شاہ گدا علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام پہ اور حضرت رحم علی رحمت اللہ علیہ کے نام پر اور حضرت بہار علی جن کے نام میں ہی بہار ہے اور انہی کے فیض سے جلسے میں بہار ہے، ان کے نام سے محبت سے زور سے بول دے سبحان اللہ، تو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ یہودیوں کا، اس نے پوری دنیا میں گھوم کر دنیا کے مشہور لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنانی شروع کی، 100 لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنائی۔ نیپال والوں توجہ چاہوں گا، اہم شخصیات کے ناموں کی لسٹ بنی، 100 اہم شخصیات کے ناموں کو چھانٹ کر جمع کیا۔ پوری دنیا میں 27 سالوں کی ریسرچ اور تحقیق کے بعد اس نے ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، مشرق، مغرب، شمال و جنوب میں پوری کائنات میں گھوم کر 100 لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنائی اور 100 لوگوں پر ایک کتاب لکھی۔ اور مسلمانوں تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ اس ڈاکٹر نے 1 نمبر پہ ہمارے نبی کا نام رکھا۔ ابھی آپ نے حق ادا نہیں کیا محبت کا، اور زور سے بولتے سبحان اللہ۔ 1 نمبر پہ ہمارے نبی کا نام رکھا۔ جب فرانس کے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا او ڈاکٹر تو نے 1 نمبر پہ عیسائی پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا، بدھسٹ پیشوا کا کیوں نہیں رکھا، یہودی پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا، غیر مسلم پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا، اس نے جواب دیا کہ میں نے محمد عربی کی 63 سالہ زندگی پڑھی ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ محمد کی طرح اس کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ وہ کہتا ہے ان کی حیات بے مثال ہے، مکی زندگی بے مثال، مدنی زندگی بے مثال، ان کا بچپن بے مثال، جوانی بے مثال، سفر بے مثال، حضر بے مثال، کہتا ہے ان کی خلوت بے مثال، خلوت بے مثال، نبوت بے مثال، رسالت بے مثال، صداقت بے مثال، عدالت بے مثال، ثقافت بے مثال، شجاعت بے مثال، جلوہ بے مثال، طلوہ بے مثال، سینہ بے مثال، مدینہ بے مثال، خاندان بے مثال، خاندان بے مثال، ان کے ماننے والوں میں ابو بکر بے مثال، عمر بے مثال، عثمان بے مثال، علی بے مثال، طلحہ بے مثال، زبیر بے مثال، سعد ابن وقاص بے مثال، سعید ابن زید بے مثال، اگر میں لسٹ کو پڑھاؤں، امام اعظم بے مثال، غوث اعظم بے مثال، غریب نواز بے مثال، اعلی حضرت بے مثال، تاج الشریعہ بے مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
ان کی محبت اللہ قبول فرمائے اور آپ کے اندر ایک ذوق بھی پیدا ہو چکا ہے، شوق بھی پیدا ہو چکا ہے ماشاءاللہ، اللہ اسے قبول فرمائے۔ تو کائنات کی ہر شے میرے نبی سے محبت کرتی ہے اور کائنات کی ہر شے میرے نبی سے ماشاءاللہ محبت کے ساتھ زیارت کے لیے سب متمنی ہے۔ آپ نے حضرت مبارک حسین مبارک سے جو کلام سماعت کیا، رفت طاری ہو گئی، ایمان تازہ ہو گیا، روح کو پالیدگی حاصل ہو گئی، ہر شے متمنی ہے، منتظر ہے زیارت ہو جائے مصطفیٰ کی۔ مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 533 سطر 6 7 8 9 10 11 12 13 عن جابر قال سرنا مع رسول اللہ حتى نزلنا وادی نفی فذهب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به بين الشجرتين بشاط الوادي فانطلق رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم الى احداهما فاخذ بغصن ثانية ثم قال انقادي علي باذن الله فانقادت معه كالبيل المغشوش الذي يسان قائدا حتى الشجرة الاخرى فاخذ بغصن ثانية ثم قال انقادي علي باذن الله فانقادت معه كذلك حتى اذا كان بالمنصف مما بينهما قال التيبا باذن الله فالتمت فجلست احدث نفسي فهانت مني اللفظة فاذا انا برسول الله مقبلا واذا الشجرتين قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق او كما قال سيد المرسلين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان عالمین مراد المشتاقین انیس الغریبین سراج السالکین شمس العارفین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین طٰہ و یاسین سبحان اللہ بولے مومنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کی زیارت ہو جائے سب کی تمنا۔ مجھ سے بھی لوگ فرمائش کرتے ہیں اور کئی فرمائشیں آ گئی، وہ حدیث شریف وہ حدیث شریف وہ حدیث شریف سنائیے گا، وہ روایت سنا دیجیے گا۔ شورائے کرام سے لوگ کلام کی فرمائش کرتے ہیں اور مجھ سے لوگ حدیثوں کی فرمائش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں کی ایک فرمائش کی تکمیل ابھی محبت رسول کے تناظر میں پیش کر دیتا ہوں، ذرا محبت سے بول دینا سبحان اللہ۔ ایک ہاتھ شیر خدا کے نام پر اور ایک ہاتھ شہید اعظم کے نام پر اٹھائیے اور بولیے یا علی، نہیں اور قوت سے یا علی، اور واپس سے یا علی، اور واپس سے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ارے بھئی ہاتھ کی طاقت میں اضافہ ہوگا، بولیے یا علی یا علی یا علی۔ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جبہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ مقام صحبہ پر مالک بحروں پر اپنی نماز اثر پڑھ کر فاتح خیبر جناب حیدر کے زانو پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ ذرا مسکرا کر بول دینا سبحان اللہ۔ اس وقت جبکہ ماشاءاللہ 1 بجے رات میں آپ بیدار ہیں، ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ اس شعر کے حوالے سے ہمارے دوست جناب الفت نوری کی فرمائش کہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب ستاروں سے اب راستہ پوچھ لو۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب ستاروں سے اب راستہ پوچھ لو گا، میرے مصطفیٰ کو وہ سب جانتے ہیں، کسی سے بھی انہیں کا پتہ پوچھ لو۔ آئے تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ذکر اللہ مکی، نعرہ تکبیر۔ ہمارے محققین کی فرمائش ہے کہ یہ شعر ایک بار اور پیش کروں میں، آپ حضرات بھی محظوظ ہو رہے ہو تو مسکرا کر بول دے سبحان اللہ۔ کہ قدم اٹھ رہے ہیں، ہر شے نبی کو جانتی، شمس و قمر برگ و ثمر خشک و تر جن و بشر شجر و حجر لاغ و گوہر، آفتاب کی تابانی چاند کی درشانی سمندر کی سیلانی موجوں کی طغیانی پھولوں کی مہک کلیوں کی تتک ذروں کی دمک ستاروں کی چمک حیوانات نباتات جمادات کائنات ہر شے نبی
سبھی کو جانتی ہے. قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب, ستاروں سے اب راستہ پوچھ لو. قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب, ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا. میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں, کسی سے بھی انہیں کا پتہ پوچھ لوں گا. جانتے, سب جانتے. حضرت زید ابن ارقم فرماتے کہ مصطفیٰ کے ساتھ میں مدینہ شریف سے باہر نکلا, ایک ہرنی کو شکاری نے باندھ کر کھوٹے میں رکھا تھا. شکاری دھوپ میں سو رہا تھا, دھوپ میں. مصطفیٰ ہرنی کے قریب تشریف لے گئے تو ہرنی بولی, اغثنی یا رسول اللہ. ہرنی بولی, منہ کھولی, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر ہم مغرق, خذ یدی سہیل لنا اشکالنا. اور رحمت للعالمین, آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے, غیروں کے لیے بھی رحمت ہے, انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے, وہ آپ گوروں کے لیے بھی رحمت ہے, کالوں کے لیے بھی رحمت ہے, مردوں کے لیے بھی رحمت ہے, عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے. وہ آقا مشرق مغرب والوں کے لیے رحمت, شمال و جنوب والوں کے لیے رحمت, اور رحمت للعالمین. رحمت کی بارش کیجیے. میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے اس پہاڑ کے پیچھے ہیں. میرے سرکار آپ مجھے اجازت دیجئے, میں دونوں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی. ارے بھئی, ماں کی ممتا بے مثال, بولو ماں کی محبت بے مثال, ماں کی شفقت بے مثال. اپنی اپنی ماں کے نام پر بولو سبحان اللہ. ایک نعرہ یہاں لگا لو, سب کو کہنا ہے کرتے رہیں گے. بولو ماں باپ کی خدمت, کرتے رہیں گے ماں باپ سے محبت. تو ہرنی عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ اجازت دیجئے, میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی. رحمت للعالمین کی رحمت جوش پہ ہے, جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. آقا نے ہرنی سے مخاطب ہو کر فرمایا تو بچوں کو دودھ پلانے جائے گی؟ ہاں ہاں میں جاؤں گی, آ جاؤں گی. او آقا اگر میں نہ آؤں تو مجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. آقا نے آزاد کر دیا. ہرنی چلی, شکاری عربی اٹھ کر بیٹھا, بولا آپ نے ہرنی کو آزاد کر دیا, میں نے پکڑتے ہوئے بڑی محنت کی تھی, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ علماء بھی توجہ کریں. آقا نے فرمایا ہرنی آئے گی, بچوں کو دودھ پلا کر آئے گی. ارے بول دو ذرا محبت سے سبحان اللہ. آئے گی, ضرور آئے گی. کہنے لگا عربی ہرنی آزاد ہو گئی, اب آئے گی. یہ حیرت کی بات ہے, یہ نظری بات ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. تو آقا نے فرمایا او عربی, ہرنی نے کسی اور سے وعدہ نہیں کیا ہے, اللہ کے رسول سے وعدہ کیا. آئے گی, ضرور آئے گی. کہنے لگا اگر ہرنی آ گئی تو میں بھی دامن اسلام میں آ جاؤں گا. بات ہو رہی ہے تب تک کہ ہرنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئی اور کہہ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ اللہ. آقا نے فرمایا عربی پہلے تو ہرنی کو آزاد کر دے. اس نے ہمیشہ کے لیے ہرنی کو آزاد کیا. ہرنی چلی, کلمہ پڑھتی بھی چلی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عربی بولا او مصطفیٰ آپ سچے ہیں, آپ کا دین سچا, آپ کی کتاب سچی, آپ کی نبوت سچی, آپ کا کلمہ سچا. میں اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی کہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا,
تو آپ کو کہنا ہے نہیں نہیں، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، لوہے کی تلوار کی زور سے نہیں پھیلا۔ ہاں تلوار کا استعمال ہوا، لیکن وہ تلوار محبت کی تلوار تھی، اخلاق کی تلوار تھی کہ نبی اعظم نے جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا۔ عمر کے غصے میں چور اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ علماء تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ایک نورانی جماعت ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني عن قریب وإن العلم باقی لا يزال ليس الجمال بأسباب تزينون إن الجمال جمال العلم والأدب۔ یہ وہ ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا۔ زیارت کرو ان علماء کی اور تقریر سنو میری۔ بات چل رہی تھی کہ گود علی کی سر نبی کا اور روضہ کریم میں آنے والے حضرت علی کی نماز عصر پاک کی نماز عصر، اور میرے نبی نے عطا فرما لی۔ اب علی کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتے، کبھی نبی کی صورت کو دیکھتے، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو، کبھی آسمان کے سورج کو علی دیکھتے، کبھی اپنی گود میں نبی کی منمونی صورت کو دیکھتے۔ سبحان اللہ، وہ صورت میرے نبی کی۔ وہ میری ماں بہنوں تم بھی سماعت کرو، یہ ماں بہنیں آئی ہیں اور بہت سلیقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، الحمدللہ بہت سلیقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں کہ 8 بجے سے لے کر اب تک ان کی خریداری مکمل نہیں ہوئی ہے، ان کی خریداری مکمل نہیں ہوئی ہے۔ جو لسٹ بنا کر وہ آئی تھی کہ ہمیں بالی بھی لینی ہے اور پائل بھی لینا ہے اور جناب علی وہ سینڈل بھی لینی ہے اور سرما بھی لینا، تو ان کی اب تک خریداری پوری نہیں ہوئی ہے۔ ایک ایک دکان پہ پہنچ رہی ہیں وہ، اور ایک ایک دکان پہ تفصیلاً سامان کا معائنہ کر رہی ہیں۔ لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہاں تشریف فرما۔ آپ خوش نصیب ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، توجہ چاہوں گا، اگر وہ ماں بہنیں جو ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، ٹائم پاس کر رہی ہیں، اگر ان کی غیرت زندہ ہے تو جہاں ہے وہیں سے توجہ سے سماعت کریں۔ غیرت احساس اگر زندہ ہے اور صاحب مزار کا فیضان اگر چاہیے تو وہیں سے ہم وطن گوش ہو کر سنیں کہ سورت مصطفیٰ کی، علی کبھی سورت کو دیکھتے کبھی سورج کو، وہ سورت نبی کی۔ توجہ چاہوں گا نوجوانوں، وہ سورت میرے نبی کی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محلے کی عورتیں حضرت حلیمہ کے پاس آ گئیں اور سب نے کہا وہ حلیمہ کیوں جلاتی ہو پوری پوری رات چراغ؟ او حلیمہ اتنی تیز روشنی تیرے چراغ کی کہ آنگن سے روشنی نکلتی ہے اور پورا قبیلہ جگمگ 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 کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پورا قبیلہ منفر رہتا منفر، مچایا کرو پوری پوری رات چراغ۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، جب سے محمد عربی میرے گھر تشریف لائے ہیں میں تو چراغ جلاتی ہی نہیں۔ نوجوانوں نوٹ کرنا، کہہ رہی ہے چراغ ہے کدھر مجھے معلوم ہی نہیں۔ عورتوں نے کہا یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ فرماتی ہیں چراغ کی روشنی نہیں ہوتی، پیارے محمد کے چہرے کی روشنی ہوتی ہے، جس سے پورا محلہ منور ہوتا ہے۔ صبح پیدا میں ہوئی پتا ہے بارہ نور کا، سب کا لینے نور کا، آیا ہے بارہ نور کا، میں کہتا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا پیٹال سب کا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا گھرانا نور کا، چاند چھپتا تھا دیوار انگلی اٹھا تو مہد میں کہیں چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا، کاف کے سبحان ہم یا بروہ کے عین صاحب، کاف یا عین صاحب ان کا ہے چہرہ نور کا، اطلاقہ کا نور کا، ٹھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔
رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ رب علی کبھی سورج کو دیکھتے کبھی سورج کو دیکھتے، کیا بات ہے، سورت نبی کی، وہ سورت نبی کی، علماء غور کریں، وہ سورت نبی کی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے بتاؤ؟ یہ ہے میرے نبی کی پیاری بیوی اور ہم مومنوں کی ماں، ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ، نوٹ کرو، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت سودہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ ہے امہات المومنین، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں بہنوں غور کرو، فرماتی ہے کنت اخیط، میں اپنا کپڑا سل رہی تھی، فسقطت من ابرہ، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، فطلبتها، میں اسے ڈھونڈتی رہی، لم اقدر علیہا، مجھے نہ ملی، تلاش بسیار کے بعد بھی سوئی نہ ملی۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہے فدخل رسول فرماتی سرکار دو عالم، نور مجسم، رسول محتشم، شفیع الامم، شہر یار ارم، تاجدار حرم، سید العرب والعجم، صاحب جود و کرم، حجرے میں تشریف لے آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے فتبینت الابرہ، تو سوئی چمکنے لگی بے شعاع نور وجہ ہی، مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی سے، مصطفیٰ کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی کہ پورا حجرہ جگمگ 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 کرنے لگا اور سوئی مل گئی۔ لہذا جب تصور میں وہ جانے لگے، علماء کی تو بالکل توجہ برائے نام ہے، کچھ علماء کے نام کو نیند آ رہی ہے، اداس ہے، ذرا خوش ہو کر بول دے سبحان اللہ، سارے علماء خوش ہو کر بول دے سبحان اللہ۔ کہ جب تصور میں وہ آنے جانے لگے، اسٹیج پہ کچھ علماء نما بھی بیٹھ گئے، کچھ عالم ہے کچھ عالم نما ہے، یعنی لباس عالم والا ہے لیکن جناب عالم وہ ہے راجگیر، ہاں لیکن اکثر علماء ہیں، ان کی محبت میں ایک بار بولو سبحان اللہ۔ کہ جب تصور میں وہ آنے جانے لگے، سارے منظر مجھے پھر سہانے لگے۔ اس شعر پہ تو پوری محفل بولے گی، خود کو نہ روک سکے گی کہ سوزن گمشدہ عائشہ کو ملی، سوزن گمشدہ عائشہ کو ملی، میرے سرکار جب مجھ سے قرآن مولانا ذکر اللہ صاحب کی اللہ اللہ گود علی کی، سر نبی کا، علی کی نماز عصر پاک کی میرے نبی نے عطا فرما لی۔ علی کبھی سورج کو دیکھتے، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو، سوچنے لگے کروں تو کیا کروں، اطاعت یا عبادت؟ اطاعت کرتا ہوں نبی کی تو عبادت جاتی ہے اللہ کی، اور عبادت کرتا ہوں اللہ کی تو اطاعت جاتی ہے نبی کی۔ کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں، مشکل کشا مشکل میں، تھوڑی دیر کے لیے وہاں مشکل کشا مشکل میں، کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں، لیکن فوراً مشکل سے یوں نکلے کہ فوراً آپ نے یہ نتیجہ نکالا، یہ فیصلہ فرمایا کہ نماز ملی نبی کے صدقے میں، روزے نبی کے صدقے میں، بولو بولو، حج نبی کے صدقے میں، زکات نبی کے صدقے میں، اور عبادت نبی
نبی کے صدقے میں ریاضت نبی کے صدقے میں بندگی نبی کے صدقے میں زندگی حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ آج زیارت رخ مصطفیٰ پر عبادت خدا کو قربان کر دو. نیپال والوں سنو، ہوتی رہی زیارت، ہوتی رہی زیارت، ہوتی رہی زیارت، ڈوبتا رہا سورج، ڈوبتا رہا سورج، ڈوب گیا سورج. یہ زندگی کی پہلی نماز تھی جو حضرت علی کی قضا ہو گئی. اب جب نماز قضا ہوئی صدمہ ہوا، حضرت علی کو بہت صدمہ ہوا. حضرت علی رونے لگے. آج تک نماز قضا نہیں ہوئی تھی، پہلی نماز قضا ہوئی، رونے لگے. آج روز قضا ہو رہی نماز، کوئی نہیں روتا، کوئی نہیں روتی. ظہر کی قضا، عصر کی قضا، مغرب کی قضا، عشاء کی قضا، فجر کی قضا، پانچوں وقت کی نماز قضا ہے، لیکن افسوس کی بات کوئی نہیں روتا، کوئی نہیں روتی. او ماں بہنوں ادھر دیکھو، اللہ اللہ، میرا مقصد ہے توجہ کرو کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. آج تم عرس میں آ گئی ہو، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں جلسے میں آ گئی ہو، جلسے میں آ گئی ہو، ٹھیک ہے، تو پیغام بھی لے کر آؤ، لے کر جانا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، بلکہ سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ رات گزر جاتی تھی، سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا. حضرت فاطمہ دعا کرتی، رو رو کر دعا کرتی، مولا تیری راتیں کہتی چھوٹی چھوٹی کہ فاطمہ سجدہ لمبا نہیں کر پاتی، ایک رات اتنی لمبی بنا دے مولا کہ فاطمہ سجدہ لمبا کر سکے، ذکر اللہ کی کثرت کر سکے. او ماں بہنوں اور نوجوانوں، دعا حضرت فاطمہ کی تھی، تمنا حضرت فاطمہ کی تھی، خواہش حضرت فاطمہ کی تھی، لیکن سب نے دیکھا فاطمہ زہرا کے لال امام حسین نے میدان کربلا میں ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ زمین والوں نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا، فرات کی لہروں نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا، کربلا کے ذروں نے دیکھا، ہواؤں نے دیکھا، فضاؤں نے دیکھا، جبرائیل نے دیکھا، میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نے دیکھا، سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا، سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. کیا بات ہے، اے زندہ باد، زندہ باد، اے زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ. سر جھکا میدان کربلا میں اور سر اٹھے گا میدان قیامت میں. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا اور اجازت دے تو ایک شعر اور پیش کر دوں، اجازت ہے؟ محبت سے بول دو سبحان اللہ. کہ دل میں بسا لو مومنو الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت حسین کی. اور شعر پہ کوئی بھی حسینی خاموش نہیں رہے گا کہ نانا نبی ہے، نانا نبی ہے، باپ علی، ماں ہے فاطمہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نانا نبی ہے، باپ علی، ماں ہے فاطمہ. کتنی بلندیوں پہ ہے قسمت حسین کی. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا حسین. سارے لوگ اٹھا لیں محبت سے یا حسین، اور زور سے یا حسین، اور زور سے یا حسین. سبحان اللہ. تو یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا کی نماز. او ماں بہنوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو. جلسے میں آپ آئیے، ٹھیک ہے؟ کیوں آئیے؟ جو پیغام دیا جائے اس پیغام کو آپ لے کر جائیں. جو گفتگو ہو وہ توجہ سے سنیں اور اس پہ عمل کریں. کان کھول کر سن لو، عرس میں آنا مستحب ہے، نماز فرض ہے، نیاز مستحب ہے، نماز فرض ہے،
اور یہ وہ نماز ہے اللہ اللہ کہ یہ افضل العبادات ہے. بعد میں انشاءاللہ نماز کی فضیلت کے حوالے سے میں حدیثیں سنا دوں گا. یہاں جتنے سامعین ہیں وہ صاحب سجادہ کی موجودگی میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ وعدہ کر لیں کہ سب نمازوں کی پابندی کریں گے. ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے انشاءاللہ. اٹھائیے بولیے انشاءاللہ. اب نیچے کیجئے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت علی کی نماز ایک نماز قضا ہو گئی. حضرت علی کو صدمہ ہوا, رونے لگے, آنسو نکلنے کی تیاری میں, لیکن حضرت علی ضبط کر رہے. لیکن کیفیت کچھ ایسی ہوئی کہ سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کے حلقے توڑ کے آنسو نکل گئے. چند خوش نصیب قطرے آنسو کے میرے نبی کے چہرے پہ گر گئے. آقا نے بیدار ہو کر فرمایا ما یبکی کا یا علی. وہ علی آپ کو کس چیز نے رلایا؟ علی کو وقت عصر فوت شد ومن نماز نہ کرتا. نبی گفت چرا نماز نہ کردی. علی گفت نہ خواستم کہ لذت خواب تو قطع کنم. میں فارسی میں بول رہا تھا, اب عربی میں بولیے سبحان اللہ. آقا نے مسکرایا, فرمایا علی میری محبت میں نماز قضا ہوئی. تو علی نے عرض کی آقا میرا تو عقیدہ ہے تیرے مصطفیٰ پر جب ہی رکھی تو ندا بھی حاطف غیب نے تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. نبی مسکرا رہے, علی مصطفیٰ کو دیکھ رہے اور نبی مسکرائے. تو کیفیت کیسی ہوتی ہے آپ علامہ محمد رضا سے مت پوچھئے. نبی مسکرائے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے آپ حضرت علامہ رحمت اللہ مصباحی سے مت پوچھئے. نبی مسکراتے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے استاذ الشہرا حضرت فرد صابری سے مت پوچھئے. آئیے اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں, فاضل بریلوی سے پوچھتے ہیں, شیخ الاسلام والمسلمین سے پوچھتے ہیں. تو فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے واہ 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 زندہ باد زندہ باد. واہ 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 کیا نبی نے مسکرایا اور ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا علی بتائیے آپ نماز قضا پڑھیں گے یا ادا؟ عرض کی غلام ہوں آپ کا نماز پڑھوں قضا. اے نوجوانوں نوٹ کرو, نوجوانوں حاضر ہو. حضرت علی کہہ رہے ہیں آقا میں تو ادا کروں گا نماز ادا. فرمایا تو کر لو تیاری. حضرت علی نے تیاری کی. ادھر آقا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. ابھی انگلی کا اشارہ نہیں ہوا, خالی نبی کی مرضی ہوئی ہی اور زبان نبوت کھلی تو سورج پلٹا. کس شان سے پلٹا کہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چار, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. واہ 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 واہ. اے واہ 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 زندہ باد زندہ باد. ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پلٹا. اے نوجوان تو بھی پلٹ جا اور بول دے سبحان اللہ. سورج پلٹا. اب حضرت علی نے نماز شروع کی. اب نماز آپ نے نہایتی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی. نماز جب پوری ہو گئی نا تو سلام پھیر دیا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. عالم تصور میں نے پوچھا علی آپ نے تو مدینہ شریف میں بھی نمازیں پڑھی,
مکہ شریف میں نمازیں پڑھی، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں نمازیں پڑھی، رات میں دن میں نمازیں پڑھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی بے شمار نمازیں پڑھی۔ او علی آپ کی تو شان ہے کہ کثیرہ میسر نشدی سعادت پکابہ بلادت و مسجد شہادت، آپ تو پیدائشی نمازی ہے، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، علی آپ نے بہت سی نمازیں پڑھی، ان نمازوں میں اور مقام صحبہ کی اس نماز میں کچھ فرق ہے کیا؟ کچھ فرق ہے کیا؟ کچھ فرق ہے کیا؟ فرمایا ہاں، مقام صحبہ کی نماز یادگار نماز ہے، بے مثال نماز ہے، لاجواب نماز ہے، اس لیے یادگار ہے کہ ہر روز سورج نکلتا ہے اور نکلتا رہے گا سبھی کے لیے۔ یہاں سورج نکلا ہے صرف علی کے لیے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے۔ وہ سورج نکالتا رب العالمین، آج رب کی عطا سے سورج نکالنے والا ہے رحمت للعالمین۔ اب اس مقام پہ مرشد کریم تاج الشریعہ فرماتے ہیں، آواز تیز کرنا بھائی، اے پیارے رئیکوں کے ساتھ مل کر بول دو سبحان اللہ۔ مرشد کریم فرماتے ہیں، علماء توجہ کریں کہ جہاں پانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے کچھ چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سوا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار ہے بھلا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کرتے ہیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دے۔ منہ پر میری آنکھوں کو میرے شمس توہا کرتے ہیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دیتا کر دے۔ اللہ اللہ، یہ ہے مصطفیٰ کا اختیار اور یہ ہے حضرت علی کی محبت۔ کہاں کہاں دیکھو گے محبت، مشکاۃ شریف صفحہ 556، عن عمر قال ذکر عنده ابو بکر فبکى وقال وددت ان عملي كله مثل عمله يوما واحدا من ايامي وليله واحده من الليالي، اما ليله فليله سار مع رسول الله فلما انتهي الي فقال لا تدخلوا حتى ادخل قبلك فان كان فيه شيء اصابني دونك، فدخل فكساه ووجد في جانبه ثقبا فشق ازارا ثم سدها به وبقي من اسنان فالقمهما رجليه ثم قال يا رسول الله ادخل، فدخل رسول الله الى آخر الحديث۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ بچوں کو اٹھائیے تو اٹھائیے، اٹھا دیجئے بچوں کو اٹھائیے، یہ چھوٹے چھوٹے نہیں، 22 سال کے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی دنیا دار کا نہیں، سید ابرار کا۔ اس وقت آپ بیدار ہیں، ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کے دیوانے بیدار ہے۔ سبحان اللہ، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کے دیوانے بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کے حقدار ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بالکل، ہاں ہاں بالکل، اس کا لحاظ ضروری ہے، لیکن ابھی تو میں نے فرمائش کے تناظر میں چند باتیں کہی ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر تفصیل خطاب اس سال نہیں تو پھر کسی سال ہو جائے گا۔ آپ بیدار ہیں تو مسکرا کر بولتے سبحان اللہ۔
بات چل رہی ہے محبت کی، بات چل رہی ہے محبت کی۔ اللہ اللہ حضرت عباس، یہ کون ہے؟ میرے نبی کے چچا۔ نوجوانوں سب کے دل پہ نوٹ کر کے لے جانا، حضرت عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مسجد نبوی سے متصل تھا۔ وہ مسجد نبوی سبحان اللہ کہ میری بھی حاضری ہو چکی، بہت سارے خوش نصیب ہے جو وہاں جا چکے۔ وہ مدینہ شریف کے جس کے ذرے ذرے میں شفا، دل کا عالم عجیب ہوتا ہے جب مدینہ قریب ہوتا ہے۔ جا کے طیبہ میں جو بھی رہتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور مرشد کریم فرماتے ہیں تاغِ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اور ان کے در پہ اختر کی حضرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ اللہ اللہ، وہ مدینہ شریف کہ جس کے ذرے ذرے میں شفا، حضرت عباس مصطفیٰ کے چچا کا مکان مسجد نبوی سے متصل تھا۔ توجہ سے سننا، اور اس مکان پہ ایک پرنالا تھا۔ پرنالا جب بارش ہوتی تھی، پانی گرتا تھا تو چھینٹ نمازیوں کے اوپر آتی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم نے پرنالا اکھاڑ کر پھینک دیا۔ توجہ، محبت دیکھیں محبت، پرنالا اکھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت عباس کی نظر پڑی کہ پرنالا نہیں ہے، فرمایا کس نے میرا پرنالا اکھاڑا ہے؟ بتایا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب نے اکھاڑا۔ حضرت عباس کو جلال آیا، غصہ آیا کہ بغیر اجازت کے انہوں نے میرا پرنالا کیوں اٹھایا؟ قاضی مدینہ حضرت ابی ابن کعب کے پاس مقدمہ دائر کیا حضرت عباس نے، اور حضرت عباس نے کہا مجھے انصاف چاہیے اور اسی مقام پہ پرنالا چاہیے۔ توجہ توجہ نوجوانوں، توجہ، تختے دل پہ نوٹ کر کے لے جانا۔ اس محبت سے لبریز، عشق رسول سے لبریز، نورانی، ایمانی، عرفانی، حقانی کہانی کو یہ حضرت عباس نے جب مقدمہ دائر کیا تو حضرت عمر ابن خطاب کو طلب کیا گیا۔ حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تشریف لائے، آ کر حضرت ابی ابن کعب سے گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا بھی آپ خاموش رہیں، حضرت عباس بولیں گے پھر آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ پوچھا گیا عباس بتائیے معاملہ کیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا میرے مکان کا پرنالا عمر ابن خطاب نے اکھاڑ کر پھینکا ہے، میں چاہتا ہوں اسی مقام پہ پرنالا لگا دیا جائے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نے اکھاڑا؟ فرمایا ہاں، چونکہ بارش ہوتی تھی، پانی گرتا تھا، چھینٹ نمازی کو اوپر آتی تھی، نمازی کو پریشانی ہوتی تھی، میں نے اوپر نالا ہٹا دیا نمازیوں کی پریشانی کے باعث۔ تو حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ وہ پرنالا مجھے میرے نبی نے اپنے کاندھے پہ چڑھا کر لگوایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ جس جگہ پہ میرا مکان ہے اس مکان کے لیے میرے نبی نے چھڑی سے نشاندہی کر کے جگہ مکان کے لیے دی تھی، اور فرمایا تھا چچا عباس میرے کاندھے پہ کھڑے ہو کر پرنالا لگائیے۔ میں مصطفیٰ جان رحمت کے کاندھے پہ کھڑا ہو کر پرنالا لگایا تھا، آج عمر بن خطاب نے بغیر اجازت کے اٹھاڑا ہے۔ اس بات کے شاہد بھی آ گئے، ہاں مصطفیٰ نے اپنے حکم سے عباس کو کاندھے پر چڑھا کر پرنالا لگایا تھا۔ اتنا سننا تھا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ عمر ابن خطاب کے ہوش اڑ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ اللہ، بے شمار عوام کے سامنے حضرت عمر رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ پرنالا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کاندھے پہ چڑھا کر حضرت عباس سے لگوایا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، عباس چلیے، عباس چلیے اور میرے کاندھے پہ کھڑے ہو کر پرنالا اسی مقام پہ لگائیے۔
منظر اللہ مدینہ نے دیکھا. حضرت عباس حضرت عمر کے کاندھے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے دیوار سے اپنا ہاتھ ٹکا کیا اور حضرت عباس نے پرنالہ اسی مقام پہ لگایا. نیپال والوں، یہ ہے مسلمانوں کا چیف جسٹس اور یہ ہے مسلمانوں کا امیر المومنین اور یہ ہے حضرت ابی بن کعب کا فیصلہ. یہ ہے حضرت عباس کا عشق رسول. جب یہ محبت دیکھی حضرت عباس نے تو بعد میں اپنا پورا مکان ہی مسجد نبوی کے لیے وقف فرما دیا. یہ محبت رسول ہے. میں یہاں پہ آپ کو بس محبت رسول کی ہی دعوت دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سنیوں کا جو پورا امتیاز ہے، جو ہماری علامت ہے، جو تشخص ہے، وہ تشخص یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں. بھوک ہو، پیاس ہو، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی شان میں ادنا گستاخی بھی ہو تو ہم برداشت نہیں کریں گے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. رسول کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور محبت رسول کے ساتھ ہی موت عطا فرما. زور سے کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار اور کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. عرس پاک و جملہ سامعین منتظمین زندہ باد، پائندہ باد، تابندہ باد، درخشندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.